السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کویت سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد جب اپنی جرابوں پر مسح کرنے لگے تو ان کے ایک دوست نے ان سے یہ کہا کہ جرابوں پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ چاروں ائمہ میں سے کسی سے بھی ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جرابوں پر مسح کرنا صحیح ہے، اور جرابوں پر جو مسح ہے وہ صرف چمڑے کے موزوں کے اوپر ہے۔ تو سائل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا چمڑے کے موزوں کے علاوہ عام طور پر جو جرابیں پہنی جاتی ہیں کیا ان کے اوپر مسح کرنا صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کی دلیل فراہم کر دیں تاکہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو۔ محترم بھائی، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو تمام علماء کے ہاں بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ عام طور پر جو جرابیں پہنی جاتی ہیں کیا ان کے اوپر مسح کیا جائے گا یا نہیں۔ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ علماء احناف کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ ان کے علاوہ جو دیگر علماء محققین اور محدثین ہیں ان کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا بھی صحیح ہے۔ گفتگو کے آغاز سے قبل پہلے ہم جراب کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ جراب کہتے کسے ہیں۔ لسان العرب میں جراب کا معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاؤں کا وہ لفافہ جس سے پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے اس کو جراب کہتے ہیں، اور قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جورب دراصل ان دو پردوں کو کہا جاتا ہے جو گرمی حاصل کرنے کے لیے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس سے پاؤں کو ڈھانپا جائے یا پاؤں کو گرم کرنے کے لیے ان کے اوپر پاؤں کے اوپر پہنا جائے اس چیز کو جراب کہا جاتا ہے عربی لغت میں۔ اب جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف چمڑے کے موزوں کے اوپر وہ مسح کرنا جائز ہے، ان کے پاس اس بارے میں احادیث موجود ہیں، اور وہ ان لوگوں کو صحیح نہیں سمجھتے کہ جو جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن جو علماء جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں ان کے پاس سنن ابو داؤد کی وہ روایت موجود ہے جو کہ بالکل صحیح ہے، جس کے راوی ثوبان وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجاہدین کی ایک جماعت روانہ کی اور پھر انہیں حکم دیا۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، امرہم ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، کہ انہیں حکم دیا گیا کہ پگڑیوں اور پاؤں کو گرم کرنے والی اشیاء یعنی جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کریں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ لفظ موجود ہے کہ پاؤں کو گرم کرنے والی چیزوں کے اوپر مسح کریں، تو پاؤں کو صرف چمڑے کے موزے گرم نہیں کرتے بلکہ جو جرابیں ہیں وہ بھی پاؤں کو گرم کرنے کے لیے پہنی جاتی ہیں، اور یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ امام حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ اور اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب، ابو مسعود یعنی ابن مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمرو بن حریث نے جرابوں پر مسح کیا، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب اور ابن عباس سے بھی جرابوں پر مسح یہ مروی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے یہ جو سارے کے سارے آثار ہیں، یعنی صحابہ کرام نے جرابوں کے اوپر مسح کیا، یہ سارے کے سارے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور اسی طرح ابن حزم رحمہ اللہ کی المحلہ وغیرہ کے اندر باسند موجود ہیں کہ کن کن صحابہ نے وہ جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اثر الاوسط لابن المنذر یعنی ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر صحیح سند کے ساتھ وہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ اور پھر خفین پر مسح متواتر حدیث سے ثابت ہے۔ جرابیں بھی خفین کی قسم ہیں، جیسا کہ سیدنا انس، ابراہیم نخعی اور نافع وغیرہ سے یہ مروی ہے۔ اور جو لوگ جرابوں پر مسح کے منکر ہیں یعنی اس کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے پاس قرآن، حدیث اور اجماع سے ایک بھی صریح دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح
کئی ایک صحابہ کرام میں سے، یعنی محدثین نے ان کی تعداد تقریباً 15 سے زائد لکھی ہے کہ صحابہ کرام کے باقاعدہ نام لے کر انہوں نے یہ بیان کیا، جس طرح سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح دیگر محدثین نے ان صحابہ کرام کے اسماء کو ذکر کیا ہے کہ جو جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ اور ابن ابی شیبہ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابو شیبہ نے باقاعدہ ان سارے آثار کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام جرابوں کے اوپر مسح کرتے تھے اور اس چیز کے قائل تھے، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین کی باری آتی ہے، تو تابعین میں سے بہت سارے تابعین میں، یعنی جن کے اندر عطا بن ابی رباح، ابراہیم نخعی اور دیگر تابعین، وہ باقاعدہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم ہیں، یعنی امام صاحب کے جو استاد ہیں وہ بھی جرابوں کے اوپر مسح کرتے تھے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مشہور تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے جرابوں پر مسح کیا، اور یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح جو کہ امام صاحب کے استاد ہیں، وہ بھی جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، اور ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ اب صحابہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے تھے، صحابہ کے بعد جو ہے وہ تابعین بھی مسح کرتے تھے، اور اس کے بعد بقول احناف قاضی ابو یوسف جو کہ امام صاحب کے خاص شاگرد تھے، وہ بھی جرابوں کے اوپر مسح کے قائل تھے، اور یہ بات ہدایہ کے اندر موجود ہے، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ۔ اسی طرح احناف کے بقول محمد بن حسن الشیبانی جو کہ امام صاحب کے ایک دوسرے شاگرد ہیں، یہ بھی جرابوں کے اوپر مسح کے قائل تھے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس چیز سے رجوع کر لیا تھا، جس کی وضاحت جو ہے ہدایہ کے اندر موجود ہے۔ صاحب ہدایہ ملا مرغینانی لکھتے ہیں کہ امام صاحب سے مروی ہے کہ انہوں نے صاحبین کے قول پر رجوع کر لیا تھا اور پھر اسی کے اوپر فتویٰ دیا تھا، یعنی صاحبین جو ان کے شاگرد ہیں دونوں، وہ جرابوں کے اوپر مسح کے قائل تھے، تو امام صاحب نے آخری عمر میں وہ اپنے دونوں شاگردوں کی رائے کو اختیار کیا اور اسی کے اوپر وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوا کہ صحیح احادیث، اجماع صحابہ اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول، اور پھر اسی کے اوپر امام صاحب کا جو فتویٰ ہوا کرتا تھا، ان سب چیزوں کے مقابلہ میں جو احناف لوگ یعنی مسلک دیوبند اور مسلک بریلوی، ان حضرات کا یہ دعویٰ کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، ان کے اس دعوے کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے بھی یہ چیز موجود ہے، جس طرح کہ شروع میں نے سنن ابو داؤد کی ثوبان رضی اللہ عنہ والی صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اسی طرح صحابہ کرام کا اجماع ہے، کسی کی بھی مخالفت نہیں ہے، تابعین کا اس کے اوپر عمل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، ان کے دونوں شاگردوں کا، اور اسی طرح یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا وہ جائز ہے، اور یہ چیز بالکل صحیح ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جرابوں کا اوپر جو مسح ہے، وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ صرف چمڑے والے موزوں کے اوپر مسح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ اس کے اوپر صحیح روایت موجود نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ صحابہ کرام حدیث کو صحیح سمجھنے والے تھے، اور جتنا فہم صحابہ کرام کا تھا اتنا آج کل ہمارے پاس نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے باقاعدہ جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ اگر صرف چمڑے کے موزوں کے اوپر مسح جائز ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی جرابوں کے اوپر مسح نہ کرتے، اور جہاں تک یہ بات کہ چاروں ائمہ میں سے کسی سے بھی یہ حدیث مروی نہیں ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کیا جائے، تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ چاروں اماموں سے پہلے ایک سب سے بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان سے ان کے اصحاب جو کہ ائمہ اربع سے یقیناً فضیلت والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تو وہ جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے، تو لہٰذا جرابوں کے اوپر مسح کرنا وہ بالکل صحیح ہے، اور علماء کی ایک اکثریت وہ اس چیز کی قائل ہے۔ جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے
تو واللہ عالم میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلطی پر ہیں، ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، لیکن جرابوں کے اوپر مسح کرنا یہ بالکل صحیح ہے اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی کسی قسم کی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔